وہاں پر ایک یہ بھی تاثر ہے، تاثر کیا ہے بلکہ لوگ باقاعدہ ان کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں، خاص طور پہ ریلیجیس پارٹی، وہ کہتے ہیں کہ جی جیو لابی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، فنڈ ریزنگ ان کے لیے کرتی ہے، یہ سب کچھ، اور وہ پھر اس کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو یہ بالکل غلط ہے، یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران بھائی کے اوپر یہ گھٹیا قسم کا فضول جھوٹا الزام ہے. ایسا کچھ نہیں. 1,000,000% میرے نالج میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی سٹیٹمنٹ سے دیکھ لیں، آپ ان کی باتوں سے دیکھ لیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کے چاہنے والے ہیں یا بہت زیادہ. یو کے میں آپ کہتے ہیں ٹاپ 100 بزنس مین جو میرے دوست عزیز و کارم ہیں، ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں 9900 میں سے خان صاحب کے لیے اکنامکلی کچھ بھی مطلب لارج اماؤنٹ آف کیپٹل ان کی پارٹی کو، ان کے چیریٹیبل کوزز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ان کا اتنا ہی یقین ہے عمران خان کی فلاسفی پہ. اور جو عام پبلک ہے وہ بھی عمران بھائی پہ بہت اعتبار یقین کرتے ہیں. تو آپ کا اپنا جو یعنی کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ خان صاحب کو یہاں کوئی الٹی سیدھی لابیاں فائنینس کر رہی ہیں. یہ مولانا ڈیزل ٹائپ لوگوں کی غلط قسم کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا، ایک تو وہ خود بھی انہوں نے کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایک زمانے میں کرتا تھا، یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں پارٹی بوائے تھا، یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس وقت تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو آپ کو نظر آیا کہ کوئی فیز عمران خان پہ آیا، یعنی وہ پہلے کچھ تھے اور پھر چینج ہوئے اور بالکل سائڈ ان کی چینج ہو گئی؟ دیکھیں نا، 2004 میں جب میں عمران بھائی کے ساتھ کلوز ہوا، میں نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا. ان کے ساتھ میں روز شام کو تقریباً یہاں لنڈن میں یا کہیں بھی یو کے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو کوئی شوق نہیں تھا نائٹ کلبوں میں جانے کا. میں کہا تب تک چینج ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، 2004 میں یا آپ نے کچھ ایسا میں نے کوئی ان کو کبھی نائٹ کلب میں جانے کا شوق نہیں دیکھا. نہ ہم میکسیمم کسی اچھی ریسٹورنٹ میں کھانا جا کے کھا لیتے تھے. تو یعنی جب وہ آتے تھے تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے؟ اپنے بچوں کو ملتے تھے، ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کوئی ایونٹس ہوتے تھے، کوئی چیریٹیبل ڈنر ہو جاتا تھا، 2-4 ان کے اچھے جو یہاں دوست ہمیں اکٹھا کھانے پہ نکل جاتے تھے. آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہیں اور یہاں پہ بھی؟ کیا مختلف ہے وہاں کے سیاستدانوں میں اور یہاں کے سیاستدانوں میں؟ سیڈلی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک مچور نہیں ہوئے، کمیٹڈ نہیں ہیں عوام کے لیے. ان کو اپنی چودراہٹ، اپنے پرسنل بینیفٹس، اپنا امیج، اس کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں. اور ساتھ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کوئی پیسہ بھی بنانا چاہتے ہیں، چوری ڈاکو کرپشن جو ہم دیکھتے ہیں. یو کے میں پولیٹیشین اسٹریٹ فارورڈ، پبلک کے لیے جو بھی سروس کر سکتا ہے وہ کرے گا، ہمبل طریقے سے ڈیل کرے گا. یہ بے شک یو کے کا پی ایم ہو، 4 جو ٹاپ منسٹریز ہیں وہ ہوں یا باقی ایم پیز ہوں، سمپل اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری جو نقلی میں کہوں گا چودراہٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک. تو پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم کس جگہ پہ جا کے ان مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے مینلی؟ ویسے تو سبھی کا حصہ ہے اس میں. سب سے بڑی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن نان ایگزسٹنٹ ہے، جیسے ہیلتھ کیئر سسٹم نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر ایجوکیشن شروع کمیٹڈ ہو جائیں سب پارٹیز کہ ایجوکیشن کو ہمیں اسٹرانگ بنانا ہے، روبسٹ بنانا ہے، تو اس میں پھر لوگوں کو کافی شعور آ جائے گا. اب آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اب جیسے نا قوم اٹھی ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، تب لوگ اٹھے ہیں. تو عمران خان یہاں سے پڑھ کر گئے، پوری دنیا کا ایکسپیرینس تھا، آپ جیسے دوست ان کے ساتھ تھے، اس سب کے باوجود اپنے 3.5 سالوں میں تو وہ ناکام رہے. معیشت کہیں بہت آگے نہیں گئی، پاکستان میں کوئی بہت ترقی نہیں ہوئی، سب تو وہیں پہ کھڑا رہا. تو یہ تجربہ بھی تو ناکام ہی ہوا.
میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. جی میں اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ جب خان صاحب آفس میں تھے, پاور میں تھے, تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اوپر آ رہا تھا. پوری دنیا میں امیج سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, پرسیپشن. اچھا, اس کے بعد آپ کرنسی کو ہی دیکھ لیں. جب عمران بھائی پاور میں تھے تو 170 روپے کا پاؤنڈ تھا, اور اب پاؤنڈ آ گیا 360. کرنسی کتنی زیادہ ڈی ویلیو ہوئی. اس کے بعد دیکھیں ان ایمپلائمنٹ, خان صاحب کے جانے کے بعد ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہے. آپ ایک سب سے بڑا فیکٹر کو اگنور کریں. جب عمران بھائی پاور میں آئے تھے تب کووڈ 1.5 سال 2 سال کووڈ رہا. کووڈ سے پہلے عمران بھائی نے میرے ذمہ لگائی تھی بات کہ میں نے ان کو پروپوزل دی تھی, میں UK یورپ سے 500 بزنسز کو لے کے آؤں گا پاکستان. 500 بزنس, اس کے CEOs یا مالکوں کو, جن کی کمبائنڈ, ہم نے لسٹ بنا لی تھی, جن کی کمبائنڈ ٹرن اوور 220 سے 250 بلین ڈالر تھی ٹرن اوور. تو وہ سب لوگ پاکستان آ رہے تھے 2 دنوں کے لیے اسلام آباد. اس میں عمران بھائی ان کو ہوسٹ کرتے, فائنانس منسٹر ہوتا, کامرس منسٹر ہوتا, ہوم انٹیریئر, سارے ہوسٹ کرتے. 2 دن کا سیمینار چلنا تھا. لیکن کیونکہ اس کے بعد کووڈ آ گیا, پھر اس کو پوز کر دیا. پھر کووڈ کے دوران ہی شروع ہو گیا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پروٹیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے. ہاں, اور گورنمنٹ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہٹانا, یہ وہ سارا شروع ہو گیا تھا. اس وجہ سے آپ پھر وہ کر نہیں سکے, پوسٹ پون ہو گیا نا. اور ایک اور بھی ایشو تھا کہ پاکستان میں جو بھی جاتا, جب کووڈ کے دوران, اینڈ جب کووڈ سے نکلے بھی تو 14 دن یہاں UK میں آ کے ہوٹل میں رہنا پڑتا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے یقین, اگر 19 CEOs کے پاس واپس جائیں گے 99% انکار کریں گے جانے سے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اس گورنمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہے, یہ گورنمنٹ پہ بالکل, دیکھیں نا, آپ پاکستانی ہو کے آپ نہیں یقین کرتے. 99% پاکستانی لوگ اس گورنمنٹ پہ یقین نہیں کرتے, ان کا ووٹ چوری ہوا ہے. تو یہ ابھی آپ کا اندازہ ہے یا آپ نے کسی سے بات کی ہے تو آپ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ اندازہ ہے, بات کرنے کے میں بے وقوف لگوں گا اگر میں کہوں اب آپ چلیں پاکستان. وہ کہیں گے کیوں انیل تم پاگل ہو گئے ہو. اب تو آپ خود بھی نہیں جا رہے, یعنی یہ تو ٹائم ایسا ہے. ویسے آپ پاکستان خود کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں, میرے اوپر FIS کا ٹیم نہیں ہے, تو اس لیے میں نہیں جا رہا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ مشکل میں پڑ سکتے ہیں اگر آپ جائیں؟ انفارچونیٹلی. صحیح ہے. پاکستان, میں UK میں رہتا ہوں, کوئی بھی میں نے آج تک پاکستان میں بزنس نہیں کیا, اور نہ میں نے کوشش کی کہ کسی کا کوئی اس طرح کا الٹا سیدھا کام ہو جس پہ مجھ پہ کوئی بیک فائر ہو. تو پھر بھی پاکستان میں آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. پاکستان میں یہ نہیں کبھی سوچا کہ یار پاکستان میرا ملک ہے, کبھی یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کروں یا کوئی پروجیکٹ؟ ضرور, اور میں کر رہا ہوں. میں نے وہاں ہیلتھ کیئر میں اور چیریٹیبل انڈیورز میں انویسٹمنٹ کی ہے, فلانتھروپی بیسس پہ. جیسے میں نے ابھی میاں والی میں ہاسپٹل شروع کیا تھا, نمل کے قریب, پوسٹ پہ ہو گیا. ابھی وہاں الحمدللہ رمضان میں ہی کھلا یتیم خانہ, میں نے کھولا, فنڈ کیا لاہور میں, وہ اوپن ہو گیا, آپریشنل ہے. اور ایک میری بات چل رہی ہے, ایک کافی بڑی چیریٹی ہے, ان کا ایک ہاسپٹل جس میں تقریباً 700 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں, جسٹ آؤٹ سائڈ لاہور, اس کو شاید میں ٹیک اوور کر لوں. تو اس طرح کی کئی, اور پاکستان سے بہت چیریٹیز آتی, انڈس وغیرہ سب کو فنڈ کرتے. عمران بھائی کی چیریٹیز کو تو سپورٹ کرتے ہیں, باقیوں کو بھی کرتے ہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ جو بھی آپ انویسٹ کریں گے آپ کو اس سے کئی گنا واپس ملتا ہے, اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں.